سلسلہ چل رہا ہے کہ ملک عراق، ملک شام اور ملک مصر اپنے اپنے خزانے روک لیں گے، اور اس وقت حالت یہ ہوگی کہ نبی نے کہا وَأُتُّم مِّنْ حَيْثُ بَدَأْتُمْ، تم اسی کی طرف لوٹ جاؤ گے جس طریقے سے تم نے آغاز کیا تھا۔ آخر خزانے روک لینے کا مطلب کیا ہے؟ خزانے روک لینے کا مطلب تو کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ پورے لوگ مسلمان ہو جائیں گے، وہاں کے لوگ تو جزیہ موقوف ہو جائے گا، ٹیکس ادا کرنا نہیں ہوگا، یا پھر یہ ہوگا کہ وہاں بے دینی پھیل جائے گی، ارتداد پھیل جائے گا اور لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، یا پھر یہ ہوگا کہ اتنا زیادہ فتنہ ہوگا کہ دین کا کام نہیں ہو پائے گا۔ اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تو یہ ہے کہ بیت اللہ شریف کا حج نہیں کیا جائے گا۔ یہ بالکل اخیر مرحلے میں ہوگا جب قیامت آنے والی ہوگی کہ بیت اللہ کا حج نہیں کیا جائے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب الحج، کتاب نمبر 25، حدیث نمبر 1593، لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہیں ہوگی حتی لا یحج البیت، یہاں تک کہ بیت اللہ کا حج نہ کیا جائے، یعنی جب بیت اللہ کا حج نہ کیا جائے گا تب قیامت قائم ہوگی۔ یہ بالکل اخیر مرحلے میں ہونے والا ہے، قیامت کی یہ نشانی ظاہر نہیں ہوئی ہے۔ الحمدللہ آج کل بڑی تعداد میں لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، لیکن قیامت کے قریب لوگ بیت اللہ کا حج نہیں کریں گے، اور جب بیت اللہ کا حج نہیں کیا جائے گا تو قیامت کی ایک نشانی میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ خانہ کعبہ کو، بیت اللہ کو ڈھا دیا جائے گا، اور بیت اللہ کو ڈھانے والا ایک حبشی ہوگا جس کا نام ذو السویقتین ہے۔ حبشہ سے آنے والے لوگ ہوں گے اور وہ لوگ خانہ کعبہ کو ڈھا دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح بخاری کتاب الحج، کتاب نمبر 25، حدیث نمبر 1596، یخرب الکعبۃ ذو السویقتین من الحبشہ، کہ کعبہ کو ذو السویقتین حبشہ کا ڈھا دے گا، مسمار کر دے گا۔ وہ کس طریقے سے ڈھائے گا، کس طریقے سے خانہ کعبہ کو مسمار کر دے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر کہا کہ میں اس آدمی کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ آدمی کیسا ہوگا، اس کے سر کے اگلے حصے کے بال نہیں ہوں گے اور اس کے ہاتھ پاؤں کے جوڑ میں کجی ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 220، یخرب الکعبۃ ذو السویقتین من الحبشہ، کعبہ کو ذو السویقتین نامی حبشی ڈھا دے گا۔ پھر اسی طرح وَيَسْلُبُهَا حِلْيَتَهَا وَيُجَرِّدُهَا مِنْ كِسْوَتِهَا، اور وہ خانہ کعبہ کا زیور لے لے گا۔ نبی نے کہا وَلَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَيْهِ أُصَيْلِعَ أُفَيْدِعَ، میں اس آدمی کو دیکھ رہا ہوں گویا کہ وہ ایسا آدمی ہوگا کہ اس کے سر کے اگلے حصے کے بال نہیں ہوں گے اور اس کے ہاتھ پاؤں کے جوڑوں میں کجی ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یضرب علیہا بمسحاتہ ومعولہ، اور وہ خانہ کعبہ پر اپنے کدال سے اور اپنے پھاوڑے سے مار رہا ہوگا۔ قیامت کی یہ نشانی بالکل اخیر مرحلے میں ظاہر ہونے والی ہے، یہ ظاہر نہیں ہوئی ہے، لیکن کب ہوگا ایسا؟ اس وقت ہوگا جب اپنے والے ہی خانہ کعبہ کو حلال کر لیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 291، لن یستحل البیت الا اہلہ، یہ خانہ کعبہ کو حلال کرنے والے لوگ خود ہوں گے، یعنی مسلمانوں میں سے ہوں گے۔ اس کے بعد ایسی نوبت آنے والی ہے کہ حبشی لوگ آئیں گے اور ایک خانہ کعبہ کو ڈھا دیں گے۔ لا یعمر بعدہ ابدا، پھر اس کے بعد خانہ کعبہ کبھی آباد نہیں ہوگا۔ ایک آیت پر غور کیجئے، اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا، سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 67، کیا ہم نے حرم کو امن والی جگہ نہیں بنایا، بیت اللہ کو امن والی جگہ نہیں بنایا؟ بالکل امن و شانتی کی جگہ ہے، لیکن قیامت کی نشانی جب ظاہر ہوگی تو یہاں قتل و غارت گری عام ہوگی۔ ذرا میں اس واقعہ کی طرف بھی اشارہ کرنا چاہوں گا جو واقعہ 317 ہجری میں پیش ہوا تھا۔ قرامتہ لوگ آئے تھے اور وہ طواف میں مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا۔ ان لوگوں نے طواف کے دوران ہی کئی مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، اور ان لوگوں نے حجر اسود کو بھی وہاں سے نکال لیا تھا اور اپنے گھر لے گئے تھے، اور 22 سال کے بعد حجر اسود کو واپس لا کر پھر وہیں ان لوگوں نے رکھ دیا تھا۔ تو اس نشانی کی طرف اشارہ نہیں ہے، بلکہ قیامت کی نشانی جو بالکل اخیر مرحلے میں ظاہر ہوگی کہ اس کے بعد خانہ کعبہ کبھی آباد نہیں ہوگا۔ یہ کب ہوگا؟ اس وقت ہوگا
جب روئے زمین پر اللہ اللہ کہنے والا کوئی نہیں بچے گا تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ پوری دنیا میں ایک آدمی بھی اللہ کا نام لینے والا نہ بچے گا، تو اس وقت قیامت قائم ہوگی۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 148، لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ، قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ یہ حالت نہ ہو جائے کہ زمین میں اللہ اللہ کہنے والا کوئی نہیں بچے گا، کوئی نہیں رہے گا۔ جب ایسی حالت ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ قیامت قائم کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، وہی قیامت کو لانے والا ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وراثت تقسیم نہیں کی جائے گی، مال غنیمت کے حاصل کرنے میں لوگوں کو خوشی محسوس نہ ہوگی۔ قیامت کی یہ نشانی آخر مرحلے میں ظاہر ہونے والی ہے۔ نبی نے کہا، ان الساعة لا تقوم حتى لا يقسم میراث ولا يفرح بغنیمہ، صحیح مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر 52 حدیث نمبر 2899۔ اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ ایک قحطانی حکمران ہوگا، اور قیامت کی یہ نشانی اب تک ظاہر نہیں ہوئی ہے۔ صحیح مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر 52 حدیث نمبر 2910، لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ ایک قحطانی آدمی بادشاہ بن جائے گا اور وہ لوگوں کو اپنی لاٹھی سے ہانکے گا۔ قیامت کی یہ نشانی اب تک ظاہر نہیں ہوئی ہے، لیکن قیامت کے قریب یہ نشانی بالکل ظاہر ہوگی۔ لاٹھی سے ہانکنے کا مطلب کیا ہے؟ لاٹھی سے ہانکنے کا مطلب یہ ہے برے لوگوں کو اپنی لاٹھی کے ذریعے سیدھا کر دے گا، اور وہ کہیں جگہ پر اسلامی حکومت قائم کرنے کی کوشش کرے گا، دنیا کے کسی کونے میں کسی حصے میں اسلامی حکومت قائم کرنے کی کوشش کرے گا، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے زمانے میں ہر طرف امن و امان ہوگا، امن و شانتی ہوگی۔ تو یہ مراد ہے لاٹھی سے ہانکنے کا، جیسا کہ علماء نے بیان کیا ہے۔ اسی طرح قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ ایک جہجہ نامی بادشاہ پیدا ہوگا۔ قیامت کی یہ نشانی اب تک ظاہر نہیں ہوئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر 52 حدیث نمبر 2911، لا تذهب الايام والليالي حتى يملك رجل يقال له الجہجہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دن اور رات ختم نہیں ہوں گے یہاں تک کہ ایک جہجہ نامی بادشاہ تمہارے سامنے ظاہر ہوگا، اور جہجہ نامی بادشاہ حکومت کرے گا۔ یہ جہجہ نامی بادشاہ جو ہے یہ نشانی اب تک ظاہر نہیں ہوئی ہے۔ قیامت کی یہ نشانی ظاہر نہیں ہوئی ہے کہ جہجہ نامی بادشاہ پیدا ہو چکا ہو۔ جہجہ نامی بادشاہ غلاموں میں سے ہوگا، نوکروں میں سے ہوگا، یہ چن کر نہیں آئے گا، زبردستی حملہ کرے گا اور حکومت پر قبضہ کر لے گا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ درخت بات کریں گے، انسانوں سے بات کریں گے۔ قیامت کی یہ نشانی اب تک ظاہر نہیں ہوئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر 52 حدیث نمبر 2922، لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مسلمان یہودیوں سے قتال کریں گے اور مسلمان یہودیوں کو قتل کریں گے۔ حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر او الشجر، یہاں تک کہ یہودی درخت کے پاس یا پتھر کے پیچھے جا کے چھپ جائے گا، درخت کے پیچھے چھپے گا، پتھر کے پیچھے جا کر چھپے گا۔ فیقول الحجر او الشجر، تو وہ پتھر کہے گا یا وہ درخت کہے گا، یا مسلم یا عبداللہ ھذا یہودی خلفی فتعال فاقتلہ الا الغرقد فانہ من شجر الیہود، وہ درخت اور پتھر کہے گا، اے مسلمان، اے عبداللہ، ادھر آ، میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے اور آ کر تو قتل کر دے۔ لیکن غرقد کا درخت ہے یہ نہیں کہے گا۔ کہا جاتا ہے کہ اسرائیل کے اندر آج کل یہودی لوگ غرقد کا درخت لگا رہے ہیں، لیکن قیامت کی نشانی اب تک یہ ظاہر نہیں ہوئی ہے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں یہ نشانی ظاہر ہوگی، اور مسلمان عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کر یہودیوں سے قتال کریں گے، تو اسی زمانے میں درخت کہے گا اور پتھر بھی کہے گا، میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، ادھر آ اور اسے تو قتل کر دے۔ تو قیامت کی یہ نشانی اب تک ظاہر نہیں ہوئی ہے۔ تو ناظرین، میں نے یہ جو باتیں آپ کے سامنے رکھی، کیا کہا
کہ قیامت کی نشانیوں میں سے اہم نشانی یہ ہے جو بالکل اخیر مرحلے میں ظاہر ہونے والی ہے۔